بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، حمد کا شعر نمبر 5 اور 6 کا مفہوم بتاؤں گی۔ تشریح، ادبی محاسن اور سوالات کے حوالے سے بات ہوگی۔ شعر نمبر 1، 2، 3 اور 4 اس نظم کے میں پہلے آپ لوگوں کو 2 لیکچرز میں دے چکی ہوں، جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ کبھی میں اپنی حالت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ مجھ گناہگار کو یہ مقام کیسے ملا، اور کبھی حرم شریف کو دیکھتا ہوں جو رب کا گھر ہے۔ یہ حیرت، شکر گزاری اور انکساری کی کیفیت کا امتزاج ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا مقدر نصیب مجھے کہاں لے آئے، یعنی میں خانہ کعبہ حرم شریف میں موجود ہوں۔ یہ کہنا دراصل شکر گزاری، حیرت اور اللہ کے خاص کرم کا اظہار ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ شعر ایک عاشق خدا کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ شاعر خانہ کعبہ کی زیارت کے لمحے کو بیان کر رہا ہے، جہاں وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سے چلا، کیسا بندہ تھا، اور کبھی حرم شریف کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنی عظمت والا مقام ہے۔ یہ دو مناظر اس کے دل کو جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک طرف اس کی اپنی اچانہ حقیقت ہے، دوسری طرف رب کا وہ گھر ہے جسے دیکھنے کی سعادت ملی ہے۔ یہ حیرت اصل میں محبت، بندگی اور رب کے کرم پر شکر کی علامت ہے۔ یہ شعر ایک ایسے زائر کی دلی کیفیت بیان کرتا ہے جو خانہ کعبہ کی عظمت کے سامنے کھڑا ہے اور حیران ہے کہ میں کہاں تھا، کس حال میں تھا، اور اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنا ہر مومن کا خواب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور شاعر یہ مان رہا ہے کہ یہ رب کا کرم ہے، میری عبادتوں کا صلہ نہیں۔ اللہ اکبر کی تکرار یہاں عقیدت، شکر اور خوشی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ادبی محاسن پہ جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں تضاد ہے، خود کو دیکھنا اور حرم کو دیکھنا، دو متضاد منظر پیش کرتے ہیں۔ حسن تعلیل ہے، شاعر حیران ہے کہ ایسا گناہ گار شخص بھی حرم میں موجود ہے۔ پھر اس میں امیجری یا تصویر نگاری ہے، ذہن میں حرم کی زیارت اور شاعر کی کیفیت کا منظر ابھر آتا ہے۔ سادہ مگر مؤثر زبان، الفاظ بہت عام ہیں لیکن اثر بہت گہرا ہے۔ تکرار کی نرمی، دیکھتا ہوں کہ تکرار سے لطف اور کیفیت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعجب، حیرت کا اظہار کہ لایا کہاں میں حیرت اور جذبات کی شدت ہے۔ تکرار، اللہ اکبر کی تکرار نظم کے روحانی رنگ کو گہرا کرتی ہے۔ سہل ممتنع، سادہ زبان میں گہرا مطلب ادا کیا گیا ہے۔ تشبیہ اما، مقدر کو راہبر کی طرح پیش کیا گیا ہے جو شاعر کو لے آیا۔ اس کے سوال و جواب پر جب ہم بات کرتے ہیں، شاعر کو حیرت کس بات پر ہے؟ شاعر کو اس بات پر حیرت ہے کہ وہ گناہگار ہونے کے باوجود خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ خود کو دیکھنا اور حرم کو دیکھنا کس کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ عاجزی، حیرت اور اللہ کے کرم پر شکر کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اللہ کی عنایت اور اللہ کی آزادانہ کیفیت اور رب کے گھر کی زیارت کی سعادت پر حیرت و شکر گزاری۔ پھر ایک سوال ہے کہ شاعر حیرت زدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقدر اس سے اللہ کے گھر تک لے آیا۔ اللہ اکبر کی تکرار کا کیا مطلب ہے؟ شکر، خوشی اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ انسان کی عاجزی اور اللہ کے فضل سے حاصل ہونے والی سعادت۔ یہ شعر انسان کی روحانی تبدیلی کا بیان ہے۔ شاعر اپنے ماضی، گناہوں اور کمزوریوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے کہ اسے رب کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ صرف زیارت کا ذکر نہیں بلکہ بندگی اور سجدہ شوق کا مکمل اظہاریہ ہے۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ جو بندہ خود کو کچھ نہ سمجھے، اللہ اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ بے شک یہی حمد کا اصل مفہوم ہے، اللہ کی بڑائی، شکر گزاری اور عاجزی کا اظہار۔ شعر نمبر 6 ہے، یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ جب اپنی زندگی کو گناہ آلودہ خطائیں یاد آئیں تو دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ زائر نے غلاف کعبہ تھام کر توبہ کی، رویا، گڑ گڑایا اور دل سے پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تشریح، یہ اشعار ایک مسلمان کے توبہ اور ندامت کے جذبات کو انتہائی پراثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ شاعر حرم میں کھڑا ہے اور جیسے ہی اسے اپنی گزری ہوئی خطائیں یاد آتی ہیں، دل پگھل جاتا ہے، آنسوؤں سے دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، التجائیں لبوں پر آتی ہیں۔ وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور سب سے زیادہ بابرکت لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ غلاف کعبہ پکڑ کر روتا ہے۔ یہ ایک عظیم روحانی مقام ہے جب بندہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے سامنے مکمل عاجز بن جاتا ہے۔ اس شعر کے ادبی محاسن ہے جس میں اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، آنسوؤں کو پاک کرنے والا پانی تصور کیا گیا۔ یہ تشبیہ ہے،
آنکھوں کے آنسو، دل کی تڑپ، دعا کی التجا، سب حواس شامل. یہ حسرت آمیزی ہے. اللہ اکبر عقیدت، شدت جذبات اور شکر کا اظہار، تکرار ہے. غلاف کعبہ کو تھامنا ایک زندہ روحانی منظر بناتا ہے. پیکر تراشی، جذبات میں ڈوبی زبان قاری کے دل کو چھو لیتی ہے. حقیقت آمیزی. سوالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاعر کے لمحات کو بیان کر رہا ہے جب وہ خانہ کعبہ میں اپنے خطاؤں کو یاد کر کے غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رہا ہوتا ہے. اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں کا کیا مطلب ہے؟ دعا اور توبہ میں آنکھوں سے آنسو بہنا اور گناہوں کی معافی کی طلب. اللہ اکبر کا بار بار ذکر کیوں آیا؟ اس سے شاعر کے جذبات، خشیت الہی اور شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے. یہ اشعار نہ صرف فن کی خوبصورتی سے مزین ہے بلکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والے احساسات سے بھرے ہوئے ہر مسلمان کے دل کی آواز بن سکتے ہیں، خاص کر حج یا عمرہ کے دوران. عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو حوالہ جات کے تمام اشعار بھی بتاؤں گی جو میں نے الگ سے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم ان اشعار کو الگ سے کیسے یاد کریں گے. حوالہ جات تمام اس لیکچر میں موجود ہوں گے، اگلے اشعار بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.